بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ذی الحج کے اس جمعہ کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ذی الحج کے مہینہ میں کبھی بھی آپ اس عمل کو دیکھتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ گوشت کا ٹکڑا جو آپ نے چھت پر پھینکنا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سی ویڈیوز آج کل وائرل ہو رہی ہیں، اور جیسے عید الاضحیٰ گزری، گوشت زیادہ اکٹھا ہو گیا اور لوگوں نے چھت پہ پھینکنا شروع کر دیا، اتنے لوگ ویلے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ تھمبنیل بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پرندوں اور جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بغیر محنت کے دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ یوں دم کر کے اور وظیفے کر کے گوشت چھت پہ پھینکتے رہیں۔ ویسے آپ کھلاتے ہیں، کھلائیے، آپ روٹی ڈالتے ہیں پرندوں کو ڈالیے، لیکن خاص طور پہ وظیفے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ کسی غریب کے گھر گوشت دیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت آج چوتھا دن ہے عید کا، عید الاضحیٰ کا چوتھا دن ہے، اور کہنے لگے کہ چوتھے دن بھی 4 دن گزر گئے، ہمارے گھر میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو دیں یہ گوشت، اگر آپ کے پاس اتنا ہی فالتو ہے نا تو ان کو دیں۔ تو پہلی گزارش تو یہ تھی۔ دوسرا بات کرتے ہیں وظیفے کے متعلق۔ تو اس عمل میں آپ نے جمعہ کے دن، بہت مختصر سا عمل ہے، چند بیسک انسٹرکشنز عرض کروں گا، جن میں سب سے پہلے ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وظیفہ کا۔ دوسری چیز، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو سالوں کا مسئلہ مہینوں میں، مہینوں کا ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، اور دنوں کا مسئلہ چند گھنٹوں میں حل ہو جائے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز، یہ 2 چیزیں ہو گئیں بیسک انسٹرکشنز میں۔ اور دوسری چیز جس سے عمل کا فائدہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں ہماری تلاوت نہ ہو۔ کم از کم 1 پارہ پڑھیں، 3 پاؤ پڑھ لیں، 10 پارہ پڑھ لیں، 1 پاؤ یعنی 4 کو ہی پڑھ لیں، لیکن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے، ربع لکھا ہوتا ہے، پھر نصف لکھا ہوتا ہے، پھر ثلاثہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ 4 حصے ہیں۔ ربع تک پڑھ لیں، صرف 4 رکوع ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف 4-5 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ اور دوسرا عمل وہ ہے صدقہ۔ صدقہ آنے والی بیماریوں کو، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ سے اللہ رب العزت بڑی بڑی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو صدقہ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ دیں۔ صدقہ کے پیسے روزانہ نکال لیا کریں، منتھلی آپ کسی غریب کی ہیلپ کر دیا کریں، راشن ڈلوا دیا کریں، کچھ بھی، لیکن صدقہ کیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف، اور عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل، آسان وظیفہ آفیشیل، ان دونوں چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے 10-12 چینلز کا لنک موجود ہے، جن سارے چینلز پر ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سارے چینلز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ حاجت کی نیت سے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ جب سلام پھیریں، مصلی پر قبلہ رو ہو کر، نماز نہ بھی پڑھنی ہو پھر بھی مصلی پر بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا ذا الجلال والاکرام 1 دفعہ پڑھ لیجئے، آپ جس طرح آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ نے 11 مرتبہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوشش کیجیے ہر 3 مرتبہ کے بعد جو آپ کی حاجت ہے نا، جس حاجت کے لیے آپ اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں،
تو آپ ہر 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک وہ مسئلہ ان شارٹ بتائیے، یا اللہ میرا قرض کے متعلق مسئلہ ہے، یا اللہ میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، اللہ جی میرا فلاں مسئلہ ہے، صرف اتنا بتا کے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جی میرا قرض کے متعلق مسئلہ ہے، آپ یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، لا الہ الا اللہ۔ یوں آپ جس طرح جتنا آسانی سے، کم از کم 11 مرتبہ ہے، جتنا آسانی سے آپ ذکر کر سکتے ہوں آپ نے ذکر کرنا ہے۔ جب آپ ذکر کر لیں تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی مقدار کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، زیادہ سے زیادہ بھی 10 منٹ لگتے ہیں۔ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ 1000 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، موت سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ کے مرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اس بندے کے لیے جو درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرتا رہے، پڑھتا رہے۔ تو درود پاک کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ کوشش کیجئے کم از کم 70 مرتبہ تو ہو ہی جائے، اور جو بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ 300 تک تو لازمی کر لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور نبی الاسلام پر درود پاک کے بعد اللہ رب العزت سے دعا، نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس کی اتنی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی دعائیں زیادہ کیوں قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ مانگتے ہیں۔ ہم لوگ کم مانگتے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں بھی کم قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں، پیارے اللہ آپ نے یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا، جو آپ پر نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، آپ ان کا شکر ادا کیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ عرض کیجئے پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، نجات چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ اور آخری گزارش، جب آپ عمل کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں، دعا وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، جو آپ سے کہتے ہیں آپ پر جادو نصیبت بندش ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔